وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وما أنا بطارد المؤمنين اور میں ان مومنوں کو مجلس سے نکالنے والا نہیں. ان انا الا نذیر مبین نہیں ہوں میں مگر صرف ایک ڈرانے والا کھول کر. قالوا انہوں نے کہا لئن لم تنتہی اے نوح اگر آپ باز نہ آئے یا نوح لتکونن من المرجومین تو البتہ ضرور سنگسار کیے میں سے ہو جاؤ گے. قال فرمایا نوح علیہ السلام نے ربی اے میرے رب ان قومی کذبون بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے. فافتح بینی و بینہم بس آپ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے. فتحا واضح فیصلہ ونجنی اور مجھے نجات دے دیجئے. ومن معی من المؤمنین اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ایمان لائے ہیں. فانجیناہ بس ہم نے نجات دی ان کو. ومن معه اور ان کے ساتھ جو تھے ان کو بھی. فی الفلک المشحون بھری ہوئی کشتی میں. ثم اغرقنا پھر ہم نے غرق کر دیا بعد الباقین ان کو نجات دینے کے بعد باقیوں کو. ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک آپ کا رب ہی غالب ہے اور مہربان ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ چل رہا ہے. یہ بات گزشتہ درس میں گزری کہ ہر دور میں پیغمبر کا ساتھ صرف غریب لوگوں نے دیا ہے. بہت کم ایسے تھے ایمان مالدار جو انبیاء کا ساتھ دیتے تھے. زیادہ تر لوگ غریب ہی اسلام پر عمل کرتے ہیں اور اسلام کا ساتھ دیتے ہیں, اسلام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم نے آگے نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی بات تب سنیں گے جب آپ اپنی مجلس سے ان غریبوں کو, ان کمی لوگوں کو اٹھاؤ گے تو پھر ہم آ کر آپ کی بات بیٹھ کے سنیں گے. ایسا ہی حضور علیہ السلام سے بھی کہا گیا. مشرکین مکہ آئے اور کہا کہ آپ اپنی مجلس سے ان غریب صحابہ کو اٹھائیں تو پھر ہم آپ کی مجلس میں بیٹھ کے آپ کی بات سنیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کرنے دیا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ ایمان لانے کے لیے نہیں آئے. مشرکین مکہ کا بھی مقصد یہی تھا اور نوح علیہ السلام کی قوم کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان غریبوں کو مجلس سے اٹھائیں گے, بعد میں ان کو نیچا دکھائیں گے اور ان کو بدظن کریں گے کہ تمہاری کیا عزت ہے تمہارے نبی کے سامنے کہ ہماری وجہ سے جب ہم آئے تمہیں اپنی مجلس سے اٹھا دیا گیا. تو اس طریقے سے بدظن کرنے کے لیے انہوں نے ایسا پلان بنایا تھا کہ ہم جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم آپ کی مجلس میں آنا چاہتے ہیں, آپ کی بات سننا چاہتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پہلے غریبوں کو اٹھائیں. نوح علیہ السلام نے بڑا صاف ستھرا جواب دے دیا. وما انا بطارد المؤمنین. قوم کے ان بڑوں سے کہا کہ تم کچھ بھی کر لو, بات سنتے ہو تو سنو, نہیں سنتے تو نہ سنو, مانتے ہو تو مانو, نہیں مانتے تو نہ مانو, لیکن میں ان ایمان والوں کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھاؤں گا. میں کیوں نکالوں؟ میری 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ اور نچوڑ خلاصہ یہی 80-82 لوگ ہیں جو مجھ پر ڈٹے ہوئے ہیں, ایمان لائے ہوئے ہیں. اور آج تمہارے کہنے پر جنہوں نے 950 سال میرا ساتھ دیا, آج تمہارے کہنے پر میں ان کو اپنی مجلس سے کیوں نکال دوں؟ ان انا الا نذیر مبین. میرے ذمے تمہیں ہدایت دینا نہیں ہے, زبردستی اسلام میں لانا نہیں ہے. میرے ذمہ تو یہ تھا کہ تم تک ایمان کا پیغام پہنچاؤں اور میں نے پہنچا دیا. نہ ماننے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دوں, میں نے ڈرا دیا.
اب میری ڈیوٹی میری ذمہ داری ختم ہو چکی ہے، تم مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو۔ جب قوم سمجھ گئی کہ نہ تو یہ اپنے پیغام سے باز آ رہے ہیں اور نہ ہی اپنی مجلس سے ان غریبوں کو اٹھا رہے ہیں، اب دھمکی دینے پر اتر آئے، کہنے لگے لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، اے نوح نہ تو ہماری بات مانتا ہے، ان کو اپنی مجلس سے اٹھاتا ہے، اور نہ ہی پیغام سے باز آتا ہے، تو اگر تو نے ان چیزوں سے باز نہ آیا تو پھر ہم تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دیں گے، رجم کر دیں گے، مرجومین سے پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کر دیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے جب دیکھ لیا کہ اب قوم اب ماننے کے لیے تو تیار ہے ہی نہیں بلکہ اب مارنے پر آ گئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سوال کر دیا، ربی ان قومی کذبون، اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، بہت ہو چکا، 1-2 سال کی بات نہیں ہے، 950 سال میں ان کو سمجھاتا رہا، دن کو سمجھایا، راتوں کو سمجھایا، لیکن 80 یا 82 یا 84 لوگ تھے جو ایمان لے، 100 کا عدد ہی پورا نہ ہو سکا 950 سال میں۔ تو باری تعالیٰ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَا يَكْذِبُونَ، 2 دعائیں فرما دی، باری تعالیٰ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، جس عذاب کو تو نے وعدہ کیا ہوئے وہ عذاب ان کے اوپر لے آ، اور مجھے اور میرے ماننے والوں کو ایمان والوں کو نجات دے دے۔ سورہ نوح میں آئے گا ایسی دعا فرمائی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، باری تعالیٰ ایسا عذاب بھیج کہ کرۂ ارض پہ کوئی کافر نظر نہ آئے۔ اسی وجہ سے ساری کی ساری انسانیت اس وقت ختم ہو چکی تھی، پھر جو آگے نسل چلی ہے وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جانے والے انہی 80 82 یا 84 لوگوں سے آگے دوبارہ نسل چلی ہے، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ باقی جو نسل چلی ہے وہ ان سے آگے چلی۔ یہ 80 یا 82 لوگوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کی ساری انسانیت کو وہاں پہ ختم کر دیا تھا۔ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا آئے گا، تو فرمایا کہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے اور مجھے نجات دے دیجئے اور میرے ساتھ ان لوگوں کو نجات دے دیجئے جو ایمان لائے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دعا کو سن لیا، قبول کر لیا، حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیے، اور کشتی میں سورہ ہود میں تفصیلی واقعہ گزر چکا ہے کہ آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیے اور کشتی میں پھر سوار ہو جائیے، اور ہر جانوروں میں سے بھی ہر جانور کا جوڑا ساتھ اپنے ساتھ شامل سوار کر لیجیے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، تیار کی، اس کے بعد جب سوار ہوئے تو آپ کا بیٹا کنعان جو آپ کا ساتھ نہیں تھا، آپ پر ایمان نہیں لایا تھا، آپ نے سورہ ہود میں یہ بات تفصیلی گزری کہ آپ نے اس سے کہا کہ بیٹے میرے ساتھ آ جا، آج بھی اگر تو ایمان لے آئے گا، اس وقت بھی اگر تو ایمان لے آئے تو بچ جائے گا، لیکن اس نے کہا نہیں، پانی مجھے کیا کہے گا، میں تو پہاڑ کا ٹھکانہ پکڑ لوں گا، مجھے کون مار سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر عذاب پانی کی صورت میں آیا، تندور سے پانی نکلا، تو اللہ فرماتے ہم نے ان کو نجات دے دی، نوح علیہ السلام کو، اس کے ماننے والوں کو نجات دی، ثم اغرقنا بعد الباقین، اس کے بعد جتنے بھی تھے سب کے سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، نوح علیہ السلام کے و قوم کی قصے کے اندر بھی نشانیاں ہیں، ماننے والوں کے لیے بھی، نافرمانوں کے لیے عبرت کا پیغام ہے کہ اگر مانو گے تو کیا انجام ہوگا، نہ مانو گے تو کیا انجام ہوگا۔ ماننے والے اتنے بڑے پانی کے عذاب سے 80 82 بچ گئے، اور نہ ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں تھے، سب کے سب اس پانی کے اندر غرق ہو گئے۔ نشانیاں ہیں، وما کان اکثرهم مومنین، اللہ تعالیٰ پھر گلا فرما رہے ہیں کہ دیکھو کتنے بڑے بڑے واقعات کھول کے تمہارے سامنے بیان کر دیے، کس طریقے سے تمہارے سامنے اللہ کی قدرت کو کھول کے بیان کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وما کان اکثرهم مومنین، لیکن پھر بھی اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، انہیں کوئی پرواہ نہیں، نہ حشر کی پرواہ ہے، نہ موت کی پرواہ ہے، نہ قبر کا فکر ہے، کچھ بھی نہیں، ایسے لوگ ہیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ لیکن اللہ پھر اپنی استغنا کو بیان فرماتے ہیں، ان ربک لہو العزیز الرحیم، لیکن آپ کا رب پھر بھی غالب ہے، اسے کوئی مانے تو تب بھی وہ غالب ہے، نہ مانے تب بھی وہ غالب ہے، ساری کائنات ماننے پہ آ جائے اس کی تعریف میں اضافہ نہیں ہوتا، ساری کائنات انکار پہ آ جائے اس کی شان میں کمی نہیں ہوتی، پھر بھی وہ غالب تھا، غالب ہے، غالب رہے گا، اور مہربان ہے کہ تمہاری سامنے اتنے کھول کر نشانیاں بیان کرنے کے باوجود تم پھر بھی نہیں مانتے، لیکن وہ پھر بھی تمہیں موقع پہ موقع دیے جا رہا ہے، مہلت دیے جا رہا ہے، یہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ